إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تمجیدات، تحلیلات اور تسبیحات کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر سلام ہوں، امت کے صلحاء پر، اتقیاء پر، اولیاء پر اور اس امت کے واعظین اور مبلغین پر کہ جن کی وجہ سے آج اسلام میرے اور آپ کے درمیان صحیح اور ٹھیک حالت میں موجود ہے۔ ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر،
یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھی سخت کر دیتا ہے۔ ماں باپ بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہیں، اچھا کاروبار مل جائے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے حق میں والدین کے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھیں اس ناتواں انسان سے کہ جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی دعا کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کاش ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور ماں باپ کی عظمت کو پہچاننے والے لوگ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو آج معجزن کر کے لے جائیں کہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا کے اندر عظمت والی ہستی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اٹل ہے کہ آدمی کے اندر زندگی کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا تقاضا یہی ہے کہ میری رضا پہ راضی رہنا سیکھیے۔ مجھے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہاں یاد آئے؟ وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے، دنیا اس کا نام سن کے تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ جس رستے اور روڈ سے گزر جاتا ہے لوگ گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں کہ یہاں سے آج فضیل ابن عیاض گزر رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب فضیل ابن عیاض نے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو پایا، توبہ کر لی، اللہ والا بن گیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا کر دی، میرے مالک میری زندگی کی 2 خواہشات ہیں۔ کتنی خواہشات؟ آپ نے بھی ساتھ ساتھ میرا ساتھ دینا ہے۔ کتنی خواہشات؟ میرے مالک میری زندگی کی 2 خواہشات ہیں، اگر یہ پوری ہو جائیں میں اپنے گناہ سے توبہ کے بعد پہلے بھی تجھ سے راضی، لیکن اگر یہ پوری ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا میں تو کہیں زیادہ راضی ہو جاؤں گا۔ پہلی خواہش یہ ہے میرے مالک میں اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ نیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ اپنے سے نیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر نیک والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اٹھوں اور میرا بیٹا مجھ سے پہلے تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو اور اس کی اس نیکی کو دیکھ کے میری آنکھیں نکل جائیں اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی۔ اللہ میری دوسری یہ خواہش ہے میں دنیا کے اندر چلتی پھرتی اور جنتی روح بن جاؤں، کوئی اسباب ایسے مجھے مہیا کر جس سے مجھے علم ہو جائے کہ میں واقعی جنتی روح۔ وقت آیا، قاضی فضیل ابن عیاض تہجد کے وقت کھڑے ہوئے، وضو بنا کے جب مصلی پہ آنا چاہا، دیکھا تو بیٹا قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں گرا ہے، پھر قیام میں کھڑا اور قرآن پڑھ کے آہو بکا کر کے روئے جا رہا ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے، میرے مالک اتنی جلدی تو نے میری دعا قبول کر لی، ابھی تو میں دعا کر کے فارغ ہی ہوا تھا، میرے مالک پہلی میری دعا قبول، اب زندگی کے اندر مجھے جو آزمائش آئے گی اللہ میں اس کو الحمدللہ کہہ کے قبول کر لوں گا۔ کچھ وقت گزرا، قاضی فضیل ابن عیاض کو پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، فوراً کہا الحمدللہ، چہرے پہ مسکراہٹ، زبان پہ کلمات الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کہیں تو پاگل تو نہیں، تیرا دماغ سیٹ ہے، جوان بیٹا جس کا دنیا سے رخصت ہو جائے اور بیٹا بھی ایسا کہ جس کی نیکی کے اوپر دنیا گواہ بن جائے۔ ریڑھی لگا کے کھڑا تھا، باپ پاس سے گزرا، بیٹے نے اپنا ترازو اور تکڑی پکڑا، اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کرنے لگ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا جان میں سڑک پہ کھڑا ہوں،
یہاں پہ اڑنے والی گرد و غبار اس میزان اور ترازو اور تکڑی میں پڑی ہے، مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا ہے کہیں میں کوئی پھل تول کے کسی غریب یا امیر کو دوں، اس گرد و غبار کا اندر وزن ہو گیا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا نیک بیٹا، یہاں پہ تاجر بھی بیٹھے ہیں جو ایک ایک لمحے میں ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے وہ دھوکہ کرتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ایک ریڑھی لگانے والا چھابڑے کے اوپر کھڑا ہے، چھابڑے کے اندر اگر کسی کو وزن کر کے دے رہا ہے، وہاں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کے غلط پھل ڈال کے شاپر دوسرا لگاتے لگاتے اپنا شاپر کوئی اور چینج کر کے گاہک کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ یہاں وہ کپڑے کا کاروبار کرنے والے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جو بی پیر کو اے پیر بنا کے بیچ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کا جوتیوں کا کاروبار ہوگا، وہ ڈبے کے اندر غلط نمبرنگ لگا کے جوتے کی لوگوں کو دے دیتے ہیں، یہاں پہ وہ کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہوں گے جو بات بات پہ قسم اٹھا کے اپنا سودا فروخت کرتے ہیں۔ ایک طرف قاضی فضیل ابن عیاض کا بیٹا ہے، ابا جان میں یہ چاہتا ہوں کہیں اس گرد و غبار کا وزن نہ ہو جائے اور قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں اس گرد و غبار کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ عظمت یہ ہے، نیک اتنا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، باپ کی زبان سے الحمدللہ، مسکراہٹ، اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا ابھی تو ایک دعا میری رب نے قبول کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیٹے کو تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے، اب اگر اللہ کی آزمائش آ گئی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خوش دلی سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ مسکرا کر کے الحمدللہ کے کلمات کے ساتھ میں اللہ کی اس آزمائش کو قبول کرتا ہوں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دل کے اندر تقوی، للہیت، خشیت الہی، خوف خدا ہر وقت رہتا تھا۔ مجھے کہاں یاد آئے سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، آخری عمر ہے، بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، عمریں گزر گئیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں اتنی کھاتے ہیں، کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان ناشکری سے باز پھر بھی نہیں آتی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، ڈاکٹر حضرات نے کہا، اطباء اور حکماء نے کہا آپ کی ٹانگ اس قدر متاثر ہو چکی ہے، شاید شوگر آخر میں موری بن گئی، کہا اس کو کاٹنا پڑے گا۔ ہمارے پاس کتنے آلات ہوتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر، پہلے ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، پھر کیا کیا انجیکشن لگا کر کے مریض کی ٹانگ کاٹتے ہیں۔ کہا آپ نے میری ٹانگ کاٹنی ہے؟ جی آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میری ٹانگ کاٹ لیجیے۔ مصلی پہ کھڑے ہوئے اطباء حضرات نے سیدنا عروہ بن زبیر کی ٹانگ کاٹ دی، خون اتنا بہا، آخر برداشت نہ ہوا، خون جب زیادہ بہا وہ زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے الحمدللہ میرے مالک میں تیری رضا پہ راضی۔ لوگوں نے کہا عجیب بات، کہا پھر کیا ہوا؟ مجھے اللہ نے 4 بڑے اعضاء دیے تھے، 2 میرے بازو اور 2 میری ٹانگیں، اگر اللہ نے ایک عضو لے لیا ہے، 3 ابھی بھی میرے پاس ہیں، ابھی 1 گیا ہے، زیادہ ابھی بھی میرے پاس ہیں۔ میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا مالک اگر چاہتا میرے جسم کا انگ انگ ڈاکٹر کاٹ دیتے۔ میں کوئی پوچھنے والا تھا، اگر میرے رب نے صرف 1 ہی ٹانگ لی ہے، 3 بڑے اعضاء آج بھی میرے پاس باقی ہیں، میرے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ ایسی دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ، شام کے وقت 3 دفعہ اور ہر اذان کے بعد 1 دفعہ پڑھتا ہے،
کان حقا علی اللہ ان یغزیہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے قیامت کے دن جب یہ میرا بندہ آئے گا میں رب اپنے اس بندے کو راضی کر کے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب کو آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح بھی 3 دفعہ، شام بھی 3 دفعہ، ہر اذان کے بعد 1 دفعہ پڑھیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے رسول کو اپنا نبی اور مصطفیٰ مان کے راضی ہو جائیں، دین اسلام کو دین مان کے راضی ہو جائیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے رب نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ مجھے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں یاد آئیں؟ اللہ نے بیٹا دیا، بیمار ہوا، فوت ہونے کے قریب ہے، صبح کو خامد مزدوری کے لیے چلا گیا، شام کو واپس پلٹا، کہا میری بیگم ہمارے بچے کا کیا حال ہے؟ بچہ فوت ہو چکا ہے، کیا رضا ہے اللہ کی، کیا اس پہ رضامندی کا اظہار ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کا سبق دیا ہے کیا اس کو یاد کرنے والی خاتون ہے؟ بیٹا فوت ہو چکا ہے، کہنے لگی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بیٹا پہلے سے سکون میں ہے۔ جب بیماری اس سے بندہ موت میں چلا جائے، اس بیماری کی تنگی پریشانی اس سے بندہ نکل جاتا ہے، راحت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس عظیم خاتون نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے بیٹا پہلے سے سکون میں ہے۔ جلدی سے کھانا بنایا اور اپنے خامن کے لیے تیار کر کے سامنے رکھ دیا، خود بن سور کے رات کو خامن کے سامنے بیٹھ گئی، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو عورت مصیبت کے وقت اپنا گریبان چاک کرتی ہے، اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اس کا میں محمد کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹھی ہیں یہاں پہ، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے جائیں۔ بیٹا فوت ہوا پڑا ہے، کہا اللہ کا شکر ہے سکون میں ہے، خامند کو کھانا بھی دیا ہے، بن صبر کے اس کے سامنے بھی بیٹھی ہے۔ خامند عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرتا ہے۔ فجر کے وقت بیوی نے بتایا ہمارا بیٹا تو کل جب آپ آئے تھے اس سے پہلے رخصت ہو چکا تھا۔ کہا استغفر اللہ، بیٹا رخصت ہو گیا؟ تو نے مجھے ویسے ہی کھانے تیار کر کے دیے، میرے سامنے بن صبر کے بیٹھی، ہم نے میاں بیوی والے تعلقات کو قائم کیا، تو کیسی عجیب خاتون ہے، میت گھر میں پڑی ہے، ہو بھی لختے جگر کی، تو کس قد سنگ دل عورت ہے۔ میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں کیا اس قسم کی عورت کو گھر میں رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا عظمت ہے اس عورت کی؟ اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ یہی تو عظمت ہے، یہی تو صبر ہے، یہی تو استقامت ہے، اسی کو استقلال کہتے ہیں، یہی تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول یہ ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے رب ان کے مال اور اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ گھر میں آئے، بیٹے کو دفن کیا، اللہ نے اتنی عظمت دی اللہ کے رسول کی دعا سے، بیوی کے صبر کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنے کی وجہ سے، اس رات ملنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے بعد بیٹا دیا۔ کیا دیا؟ اس بیٹے کی نسل سے محدثین نے لکھا ہے اللہ نے 10 بیٹے دیے، کل حافظ القرآن، نبی کی دعا کی وجہ سے 10 کے 10 بیٹے قرآن کے حافظ بن گئے۔ اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ کبھی انسان اللہ کے سامنے اس رضامندی کا اظہار کر کے تو دیکھے اللہ رب العزت انسان کے ساتھ کس قدر اچھا معاملہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ساری کائنات کے انبیاء کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام ہے، آج دنیا اس کو ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے، اور سیدنا ابو بکر کو میرے رب نے خود صدیق کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر وہ ہستی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کا صحابی کہا ہے۔ سیدنا جبریل آسمان سے نیچے اترے، اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے، پاس ابو بکر بیٹھے ہیں،
اللہ کے رسول یہ ابو بکر کو کیا ہوا ہے؟ جبریل کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اتنی خستہ حالت، پھٹے پرانے کپڑے، ابو بکر نے کانٹوں کو لے کر کے آج اپنے کپڑوں کے اوپر ٹانکا لگا کے ان کو کپڑوں کو جوڑا ہوا ہے، عظمت اتنی زیادہ ہے، رفعت اور بلندی اور مقام بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول یہ ابو بکر کی حالت کیا بنی پڑی ہے؟ جبریل کیا ہوا؟ انفق مالہ علیہ، ابو بکر کی حالت اس وجہ سے بنی ہے کہ ابو بکر نے اپنا مال میں محمد کی ذات پہ خرچ کر دیا ہے، اس لیے ابو بکر تجھے غریب نظر آ رہا ہے، ورنہ ابو بکر ایک امیر انسان تھا۔ آج فرسودہ حالت اس لیے ہے اس نے سارا مال اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اس لیے ابو بکر نے آج پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول اگر ابو بکر نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے پھر ابو بکر کو بتا دیجئے میں جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے ابو بکر کو میں اللہ کا سلام عرض کر دیجئے۔ کیا عظمت ہے ابو بکر کی، کیا اللہ کی رضا پہ راضی ہے، کیا خوش دلی کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہے۔ کہا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، یہ آپ کے لیے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ یہ پوچھ رہے ہیں انت راض علی ربک فی ھذا الحال ام انت ساخط، کیا آپ اس حالت کے اندر اللہ سے راضی ہیں یا ناراض ہو چکے ہیں؟ اللہ کے رسول، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو، اعلی ربی اغضب، اعلی ربی اغضب، اللہ کے رسول کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ میری یہ اوقات ہے کیا میں ابو بکر اپنے اللہ سے ناراض ہو جاؤں؟ یہ کیسی بات ہے؟ انا علی ربی راض، انا علی ربی راض، انا علی ربی راض، 3 دفعہ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رب کی رضا پہ راضی، مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں اس حالت میں راضی، اس فرسودہ حالت میں راضی، میں اپنا مال اپنے رب کے راستے میں لٹا کے اسی حالت میں راضی۔ کہا ابو بکر اگر تو اس حالت میں راضی ہے تو پھر جبریل آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، اللہ کا سلام قبول فرمائیے۔ کیا عظمت ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن آج کا مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر بہل جائے، لوگوں کو دیکھ کر کے اس کا دل مچلنے لگ جائے کہ مجھے اللہ نے دیا کیا ہے، مجھ سے اولاد اللہ نے چھین لی، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میں کیا کروں، واویلا مچا دیتا ہے، دنیا سننے والی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے۔ لیکن نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا حالت ہے، کس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے پڑھا کرو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمات 3 پڑھو، ان کو یاد کرو اور اپنے دلوں کے اندر اتار کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کس قدر عظیم تھا۔ یہ 3 کلمات ظاہری طور پہ کلمات لگتے ہیں لیکن قیامت کے دن بھی ان کا بڑا وزن ہے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے سب سے پہلے یہی 3 سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جس نے پڑھا ہوگا رضیت باللہ ربا، اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا ربی اللہ، پوچھنے والے میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس نے پڑھا ہوگا وبی محمد النبیہ، جب فرشتہ پوچھے گا من نبی، اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا نبی محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے پڑھا ہوگا وبالاسلام دینا، اللہ میں دین اسلام کو اپنا دین مان کے راضی، قبر میں جب سوال ہوگا اللہ اس کی زبان پہ جاری کرے گا، یہ کہے گا دینی الاسلام، لوگوں میرا دین اسلام ہے، اسی اسلام کو مانتے مانتے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ آج ہمارے تعلیمی نظام کو دیکھ لیجئے، جس جگہ پہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے یہ جملہ لکھا ہوگا، ہم اس جملے کے غلام بن جاتے ہیں، اپنی اولاد کو وہاں داخل کروانے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، ان مساجد کی طرف اپنی اولاد کا رخ موڑیے، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو چینج کر دے گا۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، رات کے اندھیاروں میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، پرائیویسیاں چل رہی ہیں، کسی کو ان باکس پہ میسج ہے، یہ فیس بک کا رسیا ہے، واٹس ایپ کو چلانے والا ہے، میسنجر کو چلانے والا ہے، دنیا جہان کی ساری ٹیکنالوجی کو جاننے والا ہے، لیکن الگ کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ نہیں میرا رب سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔
سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ رات کو وہ افعال کرتا ہے کہ جس کا اس کے والدین کو تصور تک بھی نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ سوداء، سیاہ گپ رات ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر جب چل رہی ہوتی ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کی حرکتوں کو میرا مالک دیکھتا بھی ہے۔ اگر میں ابن قیم کی بات یہاں پہ ساتھ ملا دوں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وہ کہا کرتے تھے لوگوں، چھوٹی سی چیونٹی جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں، جب وہ ایک چھوٹے سے دانے کو لے کر کے اس کو چباتی ہے، چبانے کے لیے توڑتی ہے، جب وہ توڑ رہی ہوتی ہے، توڑ کے اس کے ذرات کو کھاتی ہے، جب وہ ذرات اس کی رگوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے اور ان کی حرکت کو میرا مالک دیکھتا بھی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم اللہ کو سمیع بصیر ماننے والے، رات بھر اللہ کی بغاوتیں کرنے والے؟ ماں کی الگ پرائیویسی ہے، باپ کی الگ پرائیویسی ہے، نوجوان بیٹے کی الگ پرائیویسی ہے، بہن اور بیٹی کی الگ پرائیویسی ہے، بیوی بچوں کی الگ پرائیویسی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا الگ کمرہ ہونا چاہیے، وہاں کوئی داخل نہ ہو۔ نبی کے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد سلف کا زمانہ ہے، سارے لوگ ایک ہی صحن میں لیٹے ہوتے تھے، ساری کی ساری اولاد والدین کی نظر میں ہوتی تھی، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہوا یوں، ہم پرائیویسیوں کے چکر میں پڑے۔ مجھے کراچی کا واقعہ یاد آتا ہے، نوجوان بیٹی رات کو اپنے بیڈ روم میں ہے، باپ کو شک ہوتا ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، باپ نے جلدی سے دروازہ کھولا، باپ کمرے کے اندر گھس گیا، بیٹی سے موبائل پکڑا، کان کے ساتھ لگانے والا، بیٹی نے زور سے باپ کے منہ پہ تماچا مارا، باپ وہاں پہ زمین کے اوپر نیچے گرا اور اسی حالت میں باپ بے ہوش ہوا۔ آہستہ آہستہ اسی حالت میں باپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ آج کا مسلمان کیا اس کو نہیں پتا میرا رب سمیع اور بصیر ہے؟ جو والدین اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل لے کر کے دیتے ہیں، سکول سے کالج تک، کالج سے یونیورسٹی تک بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کروانے کے لیے تگدو کرتے ہیں، کیا ان والدین کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، میرا رب سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ لوگو میں اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، میری رضا پہ راضی ہو جاؤ، صبح بھی پڑھا کرو، شام کو بھی پڑھا کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی گناہ کر لے خیر ہے، وہ بھی کر لے خیر ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور میرے بھائی صرف اللہ کی رحمت کا رٹا لگاتے لگاتے اس دھوکے میں نہ آ جانا میں جو مرضی کرتا رہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ قاعدہ اپنی جگہ برقرار ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَرَحْمَتِي فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لوگوں میری رحمت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کچھ مولویوں اور شاعروں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس 100 بندے کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اس فاحشہ اور زانیہ کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا ان کی توبہ کی کیفیت کیا تھی، انہوں نے دل کی کس اتھا گہرائیوں میں اللہ سے توبہ کی تھی، اور پھر کس قدر اللہ کے در کے اوپر جھکنے والے بن گئے، کس قدر وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونے والے بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے زمین والوں کو دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ زمین والوں کو دیکھا۔ فمقتہم عربہم وعجمہم، اللہ نے عرب و عجم کو دیکھا، اللہ عرب و عجم والوں سے ناراض ہو گیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑتا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب آ گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنے عذاب کی بجائے اپنا نبی بھیج دیا۔ واللہ العظیم، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبی محمد النبی والا وظیفہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے رگ و ریشے میں اس طرح نہیں دوڑتا جس طرح نبی کے صحابہ کے رگ و ریشے میں دوڑ گیا۔ کفر و شرک کے اوپر لگی عوام، ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کے اندر ڈوبی عوام، زنا اور شراب عام تھا، دنیا کی ہر برائی کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول آئے ہیں، ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے، چند لمحے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع ایسے کی ہے کہ اچانک آسمان سے آوازیں آنے لگ گئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے نبی کے صحابہ تم میں اللہ پہ راضی ہو گئے اور میں اللہ نے تمہارے لیے رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا، ہم بھی یہ جملے پڑھتے ہیں، نبی کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ویسے پڑھا ہے جس طرح پڑھنے کا حق تھا۔ یہاں پہ آج کل کسی بوڑھے کو پوچھ لیا جائے کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، آپ کی زندگی کے پتہ نہیں کتنے ایام رہ گئے، کیا پتہ موت کس وقت آ جائے، سفید ریش ہے تو، بوڑھا انسان ہے، داڑھی رکھ لے، کہیں اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت نہ ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کہا ہے، یہ واجبی کے حکم میں ہے، اس کو رکھ لے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، داڑھی رکھنا بھی فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، داڑھی رکھنا بھی فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، داڑھی رکھنا بھی فرض ہے۔ رکھ لو بھائی۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، میرا جسم میری مرضی، جب چاہوں گا میں رکھ لوں گا۔ وہ 90 سال کی، وہ 80 سال کی، وہ 70 سال کی، یا وہ نوجوان عورت جو کچھ دنوں کے اندر ایام کچھ مخصوص ہوتے ہیں ان میں لے کر کے بینر باہر نکلتی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے کے لیے آ جاتی ہے، کیا اس کو نہیں پتا میں نے پڑھا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہو گئی۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوتا، خود پڑھتی بھی ہے، بوڑھا پڑھتا بھی ہے، 5 وقت مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی شہرت، اپنا مقام، یہ ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر جسم تیرا ہوتا تیرے منہ پہ کبھی جھلیاں نہ پڑتی، اگر جسم تیرا ہوتا تو کبھی بوڑھا نہ ہوتا، اگر جسم تیرا ہوتا تیرے دانت نہ جھڑتے، اگر جسم تیرا ہوتا کبھی تو دنیا سے رخصت نہ ہوتا، اگر جسم تیرا ہوتا تیرے جسم کے اندر کبھی نکاحت نہ آتی، اگر جسم تیرا ہوتا تیری نظر کبھی کم نہ پڑتی، اگر جسم تیرا ہوتا آج ہاسپٹل آباد نہ ہوتے۔ تو پھر یاد رکھ، نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ پھر بڑا کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے نبی کو اپنا مصطفیٰ مان کے راضی، اور دین کو دین اسلام مان کے راضی۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ مجھے کہاں یاد آئے، کافر ہیں، یمامہ کا سردار ہے، چوٹی کا بندہ ہے، کاروبار اتنا وسیع ہے کہ مکے اور مدینے کے اندر اس کا بھیجا ہوا اناج لوگ کھاتے ہیں۔ عمرے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں نبی کے صحابہ نے پکڑا، لا کر کے فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے رسول کو انفارم کیا گیا یمامہ کا سردار ثمامہ پکڑا گیا ہے، اس کو لا کے مسجد کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول آئے، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ نہیں بولتا۔ کہا میری طرف دیکھ تو صحیح، کہا نہیں دیکھوں گا۔ کہا ایک نظر دیکھ تو صحیح، کہا نہیں دیکھتا۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر مجھے قتل کرو گے قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے آپ کے احسان کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ ثمامہ بن اسال گرم طبیعت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اس کو بکریوں کا دودھ پلاؤ، مجھے لگتا ہے بندہ بڑا گرم ہے، کچھ دودھ پلاؤ کہ بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بکریوں کا دودھ پیا اور کھانا بھی صحابہ نے کھلایا۔ دوسرا دن پھر ہوا، اللہ کے رسول نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ نہیں بولتا۔ کہا اوپر تو دیکھ، نہیں دیکھتا۔ کہا بات تو سن، کہا نہیں سنتا۔ لیکن الفاظ بدل گئے، پہلے دن کہا ان تقتل تقتل ذا دم، آج کہہ رہا ہے ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ اچھا دیا جائے گا،
اگر قتل کرو گے تو تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کلام ہو رہی ہے، آپ پھر گئے، کہا میرے صحابہ کھلاؤ پلاؤ، میرے نبی گھر کو چلے گئے۔ تیسرا دن پھر ہوا، کہا سمامہ دیکھ، کہا نہیں دیکھتا، کہا بات سن، کہا نہیں سنتا۔ ان تنعم تنعم علی شاکرین، ایک جملہ باقی رہ گیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے میں اچھا بدلہ دے دوں گا۔ اللہ کے رسول کو سمجھ آ گئی سمامہ کی اندر کی زمین بدل چکی ہے، اب یہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ کہا اطلقوا سمامہ، میرے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑا ہے، سمامہ جا رہا ہے، باہر باغ کے اندر غسل کیا، واپس پلٹا، میرے نبی کو نظر آیا، کہا سمامہ کدھر؟ کہا جانے کے لیے آپ نے مجھے چھوڑا ہی نہیں ہے، میری اب طبیعت ہی نہیں مانتی کہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں، میں غسل کر کے آیا ہوں، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کیا ہے۔ بات بتانے کی جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول جب میں کافر تھا بھی تو کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کے چہرے سے برا چہرہ مجھے دنیا میں سے کسی کا نہیں لگتا تھا، مدینہ شہر سے گندی زمین مجھے کوئی نہیں لگتی تھی، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا چہرہ مجھے دنیا کے چہروں سے حسین لگ رہا ہے، مدینہ شہر مجھے دنیا کے شہروں سے سب سے عظیم لگ رہا ہے، نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ سمامہ کافر تھا، مسلمان ہوا ہے، اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بہت حسین ہے، ایسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی سمامہ، اللہ کے رسول میں گھر سے نکلا تھا عمرے کی غرض سے، اگر آپ کی اجازت ہو عمرہ کر کے آؤں یا واپس گھر چلا جاؤں؟ سمامہ کو فوراً پتہ لگ گیا اگر میں نے کلمہ پڑھا ہے اب میری رضا نہیں چلے گی، میری چاہت نہیں چلے گی، میری تمنا نہیں چلے گی، اب چلے گی تو اللہ کے رسول کی بات چلے گی۔ اللہ کے رسول آپ بتائیں اب میں واپس اپنے شہر کو جاؤں یا مکہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں؟ کہا سمامہ یہ کون سی بات ہے، اگر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو جاؤ۔ سمامہ گئے، مکے کے اندر خبریں پہنچ چکی تھیں، سمامہ چوٹی کا تاجر تھا کہ سمامہ مسلمان ہو چکا ہے۔ سیدنا سمامہ وہاں پہنچے ہیں، کسی کافر نے کہا سبوتا، سمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ کیا جملہ اس نے کہا، سیدنا سمامہ کی زبان سے الفاظ نکلے، کہا ظالم تو مجھے بے دین کہتا ہے، اصل دین تو میں نے اب قبول کیا ہے، اب یاد رکھ جب تک میرا نبی مجھے اجازت نہیں دے گا میں یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، تم گندم کو ترستے مر جاؤ گے، اناج کو ترستے مر جاؤ گے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری تجارت بھی اللہ کے رسول کے تابع ہو چکی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اب میں نے اللہ کو مان لیا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ راضی ہو چکا ہوں، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب میرا نبی اجازت دے گا تو تمہارے تک گندم پہنچے گی ورنہ بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ ہے بات۔ ہم واز بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، درس و دروس بھی ہوتے ہیں، واز و تبلیغ بھی ہوتی ہے، دنیا جہان کے خطباء کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ بات اثر نہیں کرتی۔ نبی کے صحابہ ادھر سے کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی جمعہ سنا، نہ کوئی واز سنا، نہ کوئی خطبہ سنا ہے، اور ادھر ہی کہہ دیا ہے اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری تجارت اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو چکی ہے۔ تاجر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچ بولنے والا امانت دار تاجر ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ سچ بولے تجارت میں، جھوٹ بولنے سے تمہیں کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہو، سچ بولنے سے اگر وہ نقصان ہوتا ہے تو نقصان اٹھا جائیں، جھوٹ کا مال اپنے کاروبار میں شامل نہ کریں، دھوکے اور فراڈ اور ٹھگی کا مال اپنے مال میں شامل نہ کریں۔ مجھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہاں یاد آئی، وہ لوگ کس طرح اللہ کے رسول کی بات کے اوپر مطمئن ہونے والے۔ ہم ایک نیکی کر لیں
اس کی تشہیر کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ اگر یہاں پہ آج کل کا کوئی حاجی بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، سیلفیاں شروع ہو جاتی ہیں، جہاز پہ بیٹھتے ہوئے، یہ اترتے ہوئے، جدہ پہنچتے ہوئے، مطاف میں جاتے ہوئے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، یہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ ایک ایک نیکی کو ہم فیس بک اور واٹس ایپ اور گروپس کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ سبق سیکھنا ہے سیدنا بلال سے سیکھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا بلال ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی امیر المومنین کہیے۔ کہا مجھے بتاؤ، جب مکے کے کافر آپ کو مارتے تھے تپتے کوئلے ہوتے تھے، بلال وہ کوئلے کیسے بوجھا کرتے تھے؟ کہا عمر کس راز کو فاش کرنا چاہتا ہے؟ یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ عمر وہ میرا گوشت بجھاتا تھا ان کوئلوں کو۔ عمر جب میرا گوشت ختم ہو گیا، میری ہڈیوں سے پانی رس رس کر کے ان کوئلوں کو بجھایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا بلال میرا یہ دل چاہتا ہے میں تیری وہ کمر دیکھوں جس کمر نے اللہ کی خاطر مارے کھائی ہے۔ کہا عمر یہ ایک راز میرے پاس زندگی کا باقی ہے، یہ ایک نیکی میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ عمر میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں میری کمر نہ دیکھ، یہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو دکھانے کے لیے سنبھالی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ حاجی جو گھر سے نکلتے ایئرپورٹ پہنچتے ہوئے، وہاں سے دوبارہ واپس پاکستان آتے ہوئے ہر قسم کی نیکی کی تشہیر کرتے ہیں؟ مجھے وہ بدبخت وزیر یاد آ رہا ہے جو کسی غریب کو ایک صابن کی ٹکیا دیتے ہوئے بھی تصویر اتار رہا تھا کہ میں اس کو صابن کی ٹکیا دے رہا ہوں۔ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس رب پہ راضی ہیں آپ؟ کس نبی کا دین ماننا ہے؟ کس اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں آپ؟ یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک ان کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں۔ ادھر سیدنا بلال سے خواہش کر رہے ہیں، لیکن بلال اپنی نیکی کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے، یأتی علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، آپ امہات المومنین کو حکم دیں کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلیں۔ عمر بھی غیرت مند ہے، نبی اس سے زیادہ غیرت مند ہے، رب دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے، لیکن ابھی شرعی حکم نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول آرڈر جاری نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر نے یہاں پہ بولا ہے اور کہا کرتے تھے لوگوں، وافقنی ربی فی سلاسن او وافقت ربی فی سلاسن، 3 موقع میری زندگی کے ایسے آئے ہیں میں نے زمین پہ اللہ کے رسول سے خواہش کی ہے اور اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر پہ نازل کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 18 مقامات ایسے ہیں سیدنا عمر بولے ہیں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ سیدنا عمر نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے اگر آپ امہات المومنین کو حکم دے دیں وہ پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ وقت ہے جب صحابہ کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں، سیفیں بھرنے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہیں، مردوں کے پاس بھی وافر یہاں پہ کپڑے موجود ہیں، لیکن صحابہ کا عالم یہ ہے اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے، اگر ہم تہ بند باندھیں تو اوپر کا حصہ ننگا ہو جاتا ہے، اگر اوپر کے حصے پہ وہ لیں تو نیچے تہ بند کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ کے رسول کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقت ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ کے پاس کپڑے کی قلت ہے، کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کان واسیا فلتحف بہ وان کان ضیقا فاتزر بہ، میرے صحابہ اگر چادر لمبی ہو پھر اوپر بکل مار لیا کرو، سارا وجود ڈھکا جائے گا، لیکن اگر چادر چھوٹی ہو تہ بند باندھ لیا کرو، اوپر کا حصہ ننگا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھا کرو اللہ قبول فرما لے گا۔ کپڑے نہیں ہیں، سیدنا عمر خواہش کر رہے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہیں، اللہ نے حکم نازل کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب کپڑوں کی قلت ہے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ کو کہا ہے میرے صحابہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے
کہ آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والی عورتوں کو اس بات کا حکم دینا ہے اب باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ عذر پیش کر سکتے تھے، اللہ کے رسول کپڑے نہیں ہیں، کیسے پردے کریں؟ وہ لوگ یہاں پہ جو کپڑے کی ملوں کے مالک ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ جن کی کپڑوں کی دکانیں ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں بے پردہ ہو کے، نبی کے صحابہ کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کا حکم آیا ہے اور نبی نے سنایا ہے۔ عشاء کے بعد نبی کی صحابیات نے یہ حکم سنا ہے، رات کو گھر میں گئی ہیں، اندھیری راتیں ہیں، روشنی کا انتظام نہیں ہے، کسی نے باہر رستے سے ٹاکیاں اٹھائی ہوں گی، کسی نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے کوئی کپڑا مانگا ہوگا، ساری رات بیٹھ کے نبی کی صحابیات نے وہ کپڑے ٹانکے ہیں، لیکن صبح فجر پڑی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، پوری کی پوری چادریں لے کے اپنے وجود کو ڈھانپ کے فجر پڑی ہے۔ اور میری ماں، میری بہن، میری بیٹی یہاں پہ موجود، اپنی بات کو دھیان سے، اپنے وجود کو دھیان سے، اپنے عمل کو دھیان سے، ایک ایک فعل کو دھیان سے کیا کر، کس دنیا میں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے، سیفیں بڑی بڑی ہیں، اگر آگ لگائی جائے مہینہ مہینہ تمہارے کپڑوں کی آگ نہ بجھے، اتنے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود یہ ماں بہن بیٹی یا گھر سے نکلتی ہے اور بے پردہ ہو کے نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ دیوس ہے، دیوس انسان ہے جس کی ماں بہن بیٹی اور بیوی گھر سے نکلتی ہے، اس کے سامنے نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، اس نے گھر کے دروازے چار چپٹ کھولے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ کوئی مولوی ہے تو مولوی جی آ جائیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، کوئی نہیں آپ تو دم کرنے آئے ہیں، کوئی پیر ہے تو وہ بھی گھر میں آ سکتا ہے، کوئی ولی ہے تو وہ بھی گھر میں آ سکتا ہے، کوئی کزن ہے تو وہ بھی گھر میں آ سکتا ہے۔ یہ کزن کی بیماری ایسی چلی ہے، ماموں کا بیٹا ہے تو بھی کزن، خالہ کا بیٹا ہے تو بھی کزن، پھپھو کا بیٹا ہے تو بھی کزن، ماموں کا بیٹا ہے تو بھی کزن۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کزنوں سے پردہ نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا اگر نبی کی صحابیات امہات المومنین اتنے تنگیے داماں کے وقت کے اندر بھی پردہ کر کے نکل سکتی ہیں، مجھے بتا کیا مجھ سے اور تجھ سے حساب نہیں ہوگا؟ اگر میں نے پڑھا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر اس کا تقاضا بھی پورا کر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے دکھا۔ صحابہ نے اللہ کی رضا کو فوراً ماننا ہے، نبی کے حکم کو فوراً ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دے تو لوگ بغاوتوں پہ اتر آتے ہیں۔ رزق وافر ہے، ہر ایک کے پاس کتنے کتنے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود بغاوت اپنے عروج پہ ہے۔ گھر سے عورتیں نکلتی ہیں تو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں۔ اس مجلس میں مجھ سے وعدہ کریں کہ آج سے ہی ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں بیویوں کو پردہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ بولیں بھائی، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہی ایک بات آپ اس جمعے سے لے کر کے اٹھ گئے، تیری اور میری کایا پلٹ سکتی ہے۔ یہاں سے اٹھیں اور انقلاب برپا کر دیں۔ آپ کے گھروں کے اندر آج سے یہ انقلاب آ جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنا ہے، کچھ بھی ککھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن کپڑے اور لباس تو موجود ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے گھر والی عورتوں کو پردہ تو کروا سکتے ہیں نا۔ نبی کے صحابہ کی کیسی زندگی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، مکے میں ہیں تو بہت بڑے تاجر، یہاں سے نکلنے لگے، مسلمان ہو کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ والدین بہن بھائی آ گئے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا یہ جو مال ہے یا سارا یہاں سے کمایا ہے یہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ ایسے نہیں جاؤ گے۔ سسرال والے آ گئے، یہ بیوی بچے جو ہیں، یہ بیوی جو آپ کی ہے ہماری بیٹی ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اپنے والدین آگے، یہ بچے ہم نے تیرا نکاح کیا تھا، ادھر ہوئے ہیں، یہ یہاں سے ہم نہیں لے کے جانے دیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے سب کچھ چھین لیا۔ جاتے وقت جسم کی تلاشی لی تو ایک تھیلی دیناروں کی نکلی۔ کہا یہ دینار یہاں سے کمائے ہیں اور مدینہ لے کے جانا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں لے کے جانے دیں گے، یہ دینار یہاں پہ رہیں گے، ادھر کی کمائی مدینے نہیں جائے گی۔
سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سب کچھ قربان کیا ہے، وہاں سے نکلے مدینے میں گئے، اللہ کے رسول نے نماز کا سلام پھیرا ہے، پیچھے عبد الرحمن لٹا پھٹا کھڑا ہے اور ان کے پاؤں میں جوتی ہے، جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور پاؤں کے اندر سے خون رس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن کیسے ہے؟ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آ گیا، دین بچایا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمہ پڑا ہے، اسی کے اوپر گامزن ہوں، اسی بات کو بچا کر کے آپ کے در و دیوار پہ آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین بچا لیا ہے، عبد الرحمن دنیا کی ساری دولت بچا لی ہے۔ اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ کے ساتھ مواخات قائم کی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات قائم ہوئی ہے، بھائی چارہ قائم ہوا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی بن چکا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ شادی کر لے۔ کہا کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول میرے اتنے باغ اتنا مال ہے، اللہ کے رسول ان میں سے میں آدھا اس کو دیتا ہوں۔ کہا کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو، بازار کا رستہ کدھر ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بازار کا رستہ دیکھا ہے، محنت مزدوری کی ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا، ہزاروں کے اعتبار سے ایک ایک وقت کے اندر اللہ کے رستے میں اونٹ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عبد الرحمن یہ مال کیسے آیا؟ کہا میری زندگی کے 3 راز سنبھال کے لے جاؤ، تاجر بیٹھے ہیں، یہ 3 راز عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے لے جائیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اللہ تمہیں برکت نہ دے یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تمہارا مال وافر نہ کرے یہ کسی جگہ لکھا نہیں ہے، اللہ کی آزمائش آ جائے الگ بات ہے، لیکن بات یاد رکھیں نبی کے صحابی نے 3 باتیں کی ہیں۔ کہا صفے اول کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ میں نے آج تک نماز کو فوت نہیں ہونے دیا۔ میری تجارت کا پہلا راز، برکت کا پہلا راز، مال کی فراوانی کا پہلا راز، اور دوسرا راز یہ ہے میں نے تجارت کے اندر آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تاجروں، دکانداروں، بات لکھ کے لے جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ اس تجارت سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک گھر کا ہر فرد کماتا ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، اور بھائی بھی کما رہا ہے، خامد بھی کما رہا ہے، اولاد بھی کما رہی ہے، لیکن مہینے کے بعد جب بیٹھتے ہیں یہی رونا روتے ہیں ہمارا کچھ بنتا نہیں ہے، ہماری پوری پڑتی نہیں ہے۔ 3 راز عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے لے جائیں، 2 باتیں آج تک صفے اول کے اندر سے تکبیر اولا سے میری نماز نہیں رہی، زندگی میں نے تجارت کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیسری بات میں نے زیادہ نفع لینے کے لیے کبھی اپنے مال کو اسٹاک نہیں کیا۔ ہم لوگ نفع مل بھی رہا ہو ہم وہ نفع نہیں لیتے، کیوں؟ کم نفع ہے، زیادہ آئے گا تو ہم بیچیں گے، زیادہ ملے گا تو ہم بیچیں گے، لیکن نبی کے صحابہ نے عملی نمونہ اپنا کے دکھایا ہے۔ کہا کرتے تھے ایک دفعہ یوں ہوا میرے پاس 1000 اونٹ تھا، کتنے؟ 1000 اونٹ، گاہک لگتے، بیپاری آتے، آ کر کے ریٹ لگاتے، ریٹ اتنا ہی لگاتے جتنے پہ میں نے خریدے ہوتے تھے۔ میری یہ خواہش تھی کوئی تھوڑا بہت نفع دے تو میں بیچ دوں، اس مال کو نکال دوں۔ پھر ایک آنے والا آیا، اس نے بھی اتنا ہی ریٹ لگایا جتنے ریٹ میں نے خریدے تھے، لیکن ایک بات پہ ہماری رضامندی ہو گئی، وہ یہ تھی میں نے کہا 1000 اونٹ کے گلوں کے اندر جو رسیاں ہیں وہ رسیاں میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ کون سی بات، رسیاں اتار لے؟ کہتے ہیں 1000 اونٹ کے گلے سے میں نے 1000 رسی اتار کے نیچے رکھ لی، اونٹ جتنے کے آئے تھے اتنے کے فروخت کر دیے، بعد میں ایک ایک رسہ 1 دینار یا 1 درہم کا بک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 دینار یا 1000 درہم پھر بھی نفع عطا فرما دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی پائی ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہی ان کی زندگی کا راز تھا۔ لیکن ہم لوگ اللہ رب العزت کی رضامندی کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ میں رب کی رضا پہ راضی، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مال میں تنگی آ جائے، اولاد میں سے دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے، اللہ کے رسول کا 14 سے 16 ماہ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول پھر بھی یہی پڑھ رہے تھے، اے ابراہیم ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیرے جانے کا، تیری جدائی کا غم بڑا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اپنی زبان سے وہی کلمات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اولاد چلی جائے، کاروبار کا نقصان ہو جائے، اس بات پہ عمل کیا کرو کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ وظیفہ جو کوئی پڑھ لیتا ہے اور ہر اذان کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا انا الزعیم، میں اس بات کا ضامن ہوں، دنیا جہان کا کوئی چودھری اور وڈیرا اس بات کی ضمانت دے تو ہم بھاگ کے قبول کر لیں، ساری کائنات کے سردار نے ضمانت دی ہے، کہا انا الزعیم، لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں، میری ضمانت کو قبول کرو، قیامت کا جب دن ہوگا لآخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ، قیامت کے دن میرا امتی جو یہ پڑھتا رہا دنیا میں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے محمد الرسول اللہ جنت میں لے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ خالق و مالک سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔